پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا یاجوج ماجوج کے قوم کا واقعہ سناؤں گا. یہ یاجوج ماجوج قوم بھی جو ہے نا ایک عجیب و غریب قوم ہے، لیکن قربان جاؤ ایسی قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قائم رکھا ہے اور آج تک موجود ہے، اور قیامت سے پہلے جو ہے یہ قوم آزاد ہوگی. یہ قوم کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کر کے رکھا ہے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں مسلمان جن کی حکومت پوری دنیا پر، اور دو کافر جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، بخت نصر اور نمرود. ان دونوں بادشاہوں جو کافر تھے، یہ دونوں بادشاہوں کی حکومت پوری دنیا پر. سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر فرمایا تھا، 3 سفر کا ذکر قرآن پاک میں ہے. مغرب کا سفر فرمایا تو قرآن جس جگہ سورج ڈوبتا ہے، کہتے ہیں کہ زمین ختم ہو گئی، آپ وہاں پر سفر کر کے پہنچ گئے جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سمندر ہی سامنے نظر آ رہا. آپ نے وہاں پر ایک عجیب و غریب قوم کو دیکھا کہ جو ہے جانوروں کے چمڑیاں پہنے ہوئے ہیں، اور ان کا کھانا کیا ہوتا تھا، ان کا جو رزق ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، وہ سمندر کے مردے جانور ہوا کرتے تھے. سمندر کے مردہ جانور ان کے کھانا ہوا کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس قوم کو یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے اسلام ان کے سامنے پیش کی. اس میں سے کچھ اسلام لے کر آئے اور کچھ ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے. جن لوگوں نے ہٹ دھرمی کی ان سے جنگ فرمایا، ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ایمان لائے تو آپ اپنے فوج میں شامل کر لیے. اس کے بعد مشرق آپ کا سفر ہوا، مشرق میں بھی جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے حضرت ذوالقرنین وہاں تک پہنچے، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے آپ نے وہاں سے سورج کو نکلتا ہوا دیکھا. وہاں پر بھی دیکھا کہ ایک ایسی ہی قوم تھی، اللہ اکبر، جس کا کھانا جو ہے مردے ہوا کرتے تھے، جس کو کپڑا بھی پہننے کا طریقہ معلوم نہ تھا، جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، چمڑیاں جو ہے پہنتے تھی. اللہ اکبر، ایسی قوم بھی دنیا میں ہے. اور آپ سوچیں ذرا کہ ہم انسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے امت بنا کر کے کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا فضل ہم سب پر عطا فرمایا کہ ہم سبوں کو عقل سلیم بھی رب نے دیا، ہم سبوں کو سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، ہم سبوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہم سب کو سکھایا. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی اس رب سے ہم دور ہیں. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قوم سے بھی وہی معاملہ کیا جو مغرب میں کیا تھا. اس کے بعد شمال کی طرف آپ کا ایک سفر ہوتا ہے. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب و غریب قوم کو دیکھتے ہیں. وہاں پر لوگوں کی بولی حضرت کو سمجھ میں نہیں آتی، اور حضرت کی بولی اس قوم کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد لوگ کچھ اشارے سے حضرت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک قوم سے بڑا پریشان ہیں. یہاں پر ایک قوم رہتی ہے جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، ہم اس قوم سے جو ہے بڑے پریشان ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. حضرت نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. کہا مل نہیں سکتے آپ، بڑے خطرناک ہیں، وہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں. انسان، یاجوج ماجوج انسان ہیں، کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں. اور ان کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے کہ 40 ہاتھ یہ لمبے ہوتے ہیں اور 20 ہاتھ چوڑے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے ہیں، 3 درجے 3 کوالٹی کے ہیں یہ. ایک تو 40 ہاتھ لمبے 20 ہاتھ جو ہے چوڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ 40 ہاتھ لمبے اور 40 ہاتھ چوڑے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے 1 بالش جتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا ہی چھوٹا چھوٹا. اس قوم کا عالم یہ ہے، لوگ وہاں پر حضرت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم ہمیں جینے نہیں دے رہی ہے، ہماری فصلیں برباد کر دے رہی ہے، ہمارے رکھے ہوئے پانی پی جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے کے خطرناک وہ قوم. اور اللہ اکبر، اللہ کی قدرت و شان دیکھو کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کے ایک ایک شخص کے جو کان کی لمبائی ہے، کان کی لمبائی، کہتے ہیں کہ ایک کان بچھا کر کے وہ سوتے ہیں، دوسرا کان اوڑھتے ہیں. سمجھ گیا؟ ان کے کان کی لمبائی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک کان بچھا کر کے سوتے ہیں تو دوسرا کان اوڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو پھر اللہ کی شان اور قدرت کہ وہ بھی انسان، لیکن اس کا عالم کیا اور ہمارا عالم کیا. لیکن پھر بھی ہم اس رب کو یاد نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں اس رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں آتا.
لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں کہ اس دنیا میں جانوروں کو بھی پتہ ہے، جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جب پیدا کیا ہے تو رب کی ہی عبادت ہونی چاہیے، رب کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی بھیڑیا چرانے کے لیے جنگلوں میں جاتا تھا۔ ایک دن گیا تو ایک بھیڑیے کو جو ہے شیر نے پکڑ لیا اور وہ لے جا کر کے کھانا چاہا، نہیں معاف کیجیے گا، وہ بکریاں چراتا تھا، بکریوں کو لے کر کے جب گیا تو ایک بھیڑیے اس کو پکڑ کر کے، ایک بکری کو پکڑ کر کے کھانا چاہا۔ تو اس شخص نے جو دیہاتی تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیے کو میری بکری کو جو ہے بھیڑیے نے پکڑ لیا ہے، تو کسی طریقے سے بھیڑیے سے بکری کو چھڑا تو لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ بھیڑیا پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی سے فصیح بلیغ عربی میں وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، وہ بھیڑیا رب سے بات کر رہا ہے اور اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو اس کو معاف نہیں کرنا جس نے میرے رزق کو میرے منہ سے چھین لیا۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بھیڑیا جانور یہ عربی میں بات کر رہا ہے۔ تو جب یہ دل میں یہ بات اس نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا رزق چھین لیا، اور یہ عربی بول رہا ہے، بے زبان عربی زبان پہ بات کر رہا ہے، جب یہ بات دل میں اس نے سوچا تو بھیڑیے نے کہا ارے نوجوان، تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہے کہ ایک نوجوان ایک بے زبان اللہ سے زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں بات کر رہا ہے، اس پہ تعجب نہ کر، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے درمیان آخر الزماں سید الانبیاء امام الانبیاء جیسے نبی بھیجے ہیں اور تم ان پر ایمان نہیں لاتے، یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ جب اس نوجوان نے بھیڑی کی بات سنی تو فوراً آیا، نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ تو یہ جانور کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے، لیکن یہ انسان کو کب سمجھ میں آئے، یہ حضرت انسان کو کب سمجھ میں آئے۔ آپ کو واقعہ بھی ایک بڑے مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے تخت لانے کا، یہ تو بہت مشہور قرآن پاک کی یہ پوری تفصیل ہے جو موجود ہے کہ ہدہد پرندہ آپ کے بارگاہ میں جب موجود نہیں تھا تو حضرت سلیمان نے عرض کیا تھا کہ فرمایا تھا کہ ہدہد کہاں ہے، تو کہا کہ کسی نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے پتہ نہیں، یعنی تمام مخلوقات وہاں پر موجود تھی لیکن ہدہد پرندہ وہاں پر موجود نہ تھا۔ تو نبی کی نگاہ جو ہے یہ الگ ہوتی ہے، نبی کی نگاہ ایک بار چلی تو سمجھ گئے کہ ساری تو موجود ہے لیکن ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ یہ ہدہد وہی پرندہ ہے جس نے چونچ میں، اس کا بھی ذکر ہے تفسیر میں، جس نے چونچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو بجھانے چلا تھا چونچ میں پانی لے کر کے۔ تو ہدہد پرندے جب وہاں پر موجود نہیں تھے حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے، کوئی کہہ نہیں پائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کسی صحیح عذر کے ساتھ یہاں پر حاضر نہیں ہوتا تو میں اسے قتل کر دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا، لا اذبحنہ، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا، ہدہد سے پوچھا گیا کہ کیوں تو غائب تھا، کہاں تھا؟ تو ہدہد نے جو باتیں کہی تھی آپ کو سننے کے لائق ہے۔ ہدہد نے بات کہی تھی کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو ایک عورت تخت نشین ہے، یعنی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، بادشاہت ہے اس کے ہاتھ میں، حکومت ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے انڈر میں نہ جانے کتنے وزیر ہیں، کتنے لیڈریں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے انڈر میں جتنے بھی لوگ ہیں، تمام شخص جو ہے، تمام انسان اس کے انڈر والے سارے کے سارے سورج کے پوجا کرتے ہیں، وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد نے تعجب کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ تعجب کر رہا ہوں میں اس بات پہ کہ وہ ایک عورت جو تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، کیا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا وہ منع نہیں کر سکتی؟ لیکن وہ بھی منع نہیں کرتی بلکہ اسے اور سجدہ کرواتی ہے۔
اسے اور عبادت کرنے کے لیے کہتی ہے۔ تو بتائیے ہدہد ایک پرندہ تھا، لیکن اس کو تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، انسان کو، اور دیکھو اپنے خالق کو چھوڑ کر کے یہ سورج اور چاند کی یہ عبادت اور سجدہ کرنے لگے ہیں۔ ایک جانور ہدہد پرندے کو پتہ ہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، کس کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد آگے لمبا واقعات ہے کہ اس کے تخت کو لانے کا انشاءاللہ کبھی موقع ہے تو اس پر بات ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی بات کر رہا تھا، یہ بھی ایک ایسی قوم جس کی جو ہے یہ تباہیاں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہی اس کا کام تھا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے یہ بات کہی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ کھدائی شروع کرو۔ تو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے کھدائی کرنا شروع کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اتنی کھدائی ہو گئی اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس میں پتھریں ڈلوایا، اس کے بعد لوہے کے چادریں ڈلوائے، اور پھر تانبا گرم کر کے اس میں آگ لگوا کے تانبا جمع کروا کے اس میں مطلب ایک پتھر نما، یہ پہاڑ نما، وہاں پر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک جو ہے پہاڑ کھڑا کر دیے، ایک پہاڑ کھڑا کر دیے، اور اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے کہ 50 ہاتھ یا 50 گز اتنا لمبا اونچائی جو ہے اس کی کر دی گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے وہ اس پہاڑ کو توڑنے کی روزانہ کوشش کرتی ہے، آج تک کوشش کرتی ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک اس پہاڑ کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں وہ، اور صبح سے شام تک جب توڑتے ہیں تو تھوڑا سا جب باقی رہ جاتا ہے تو سورج جو ہے لال ہونے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس میں کا جو سردار ہوتے ہیں وہ سردار کہتے ہیں کہ اب جو باقی بچے اس کو چھوڑ دو، ابھی شام کا وقت ہو گیا، کل یہاں سے ہم شروع کریں گے، یعنی کل ہم اس کو توڑ دیں گے۔ لیکن دوسرے دن جیسے ہی صبح ہوتا ہے تو پھر پہاڑ جیسے کل تھا ویسے ہی پھر اتنا موجود ہو جاتا ہے، جتنا اس نے توڑنا جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے نہیں ہوتا، بلکہ پورا کا پورا اس میں موجود ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن صبح شروع کرتا ہے، پھر شام کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑا سا باقی رہ گیا، کل یہ کام جو ہے پورا کر لیں گے، لیکن کل جیسی صبح ہوا تو پھر وہ پورا کا پورا موجود ہوتا ہے۔ یہی سلسلہ ہر روز شروع ہوتا ہے، ہر روز، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ قیامت سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک۔ حضرت مہدی کی حکومت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کا خاتمہ جو کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بعد اب اس کے بعد اس کے اندر ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ توڑنا شروع کریں گے صبح سے شام تک شروع کریں گے، لیکن اس میں کا ایک شخص ایسا ہوگا جو اس دن یہ کہے گا کہ آج انشاءاللہ ہم اس پہاڑ کو توڑ کر ہی رہیں گے۔ تو روایت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کی برکت سے اس دن اس پہاڑ کو وہ توڑ ڈالیں گے، یہ انشاءاللہ کی برکت سے اس دن وہ اس پہاڑ کو توڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد جب نکلیں گے تو لوگوں کی پھر بربادیاں کرتے ہوئے، لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دریا کے پاس سے یہ گزریں گے تو سارے دریا کے پانی پی جائیں گے، اور پھر پیچھے والے آنے والے قوم جو ان کے اندر کے لوگ ہوں گے جو پیچھے آ رہے ہوں گے، وہ جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر کبھی دریا ہی نہیں تھا۔ اس طریقے سے اس میں پانی جو ہے اس دریا کا پی جائیں گے، سمندر کا پانی اس طریقے سے پی جائیں گے، فصلوں کو برباد کریں گے، اللہ اکبر، جانوروں کو مار ڈالیں گے، لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچے گی کہ ایک ایسی قوم ہے جو لوگوں کی تباہی یا بربادیاں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، اے اللہ تو اس کا جو ہے خاتمہ فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے کاندھے پر، یہاں پر کاندھے پر کہتے ہیں کہ کیڑا نکلے گا، ہر ایک شخص کے کاندھے پر ایک کیڑا نکلے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی، سب کی موت ہو جائے گی۔ اب موت اتنی، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ان کی لاشیں ہی لاشیں بچھی رہیں گی۔
پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے ان کی لاشوں سے کہ ان کا لاشوں کا کیا کرنا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے یہ لوگ عرض کریں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں کہ اس کا ہم کیا کریں گے، ان کی لاشوں کا کیا کریں گے۔ تو پھر رب کا حکم ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہوا چلے گی اور اس کے بعد ان سب لاشوں کو جلا ڈالے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ راکھ جو ہے، راکھ جب بن جائیں گے تو راکھ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، راکھ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک بار بارش ہوگی اور اس بارش کی وجہ سے تمام راکھوں کو بہا کر کے پورے روئے زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔